بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ: ما عرفنا مہرا اکرم من مہر ابی طلحہ لام سلیم فلقد کان صداقها الاسلام۔ ہم نے ام سلیم کے مہر سے زیادہ بہتر مہر کسی کا نہیں دیکھا جو ابو طلحہ نے ان کو دیا تھا۔ ان کا مہر ابو طلحہ کا اسلام قبول کرنا تھا۔ آپ کا ام سلیم کو پیغام نکاح۔ حضرت زید بن سہل نجاری: ابو طلحہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ رمیثہ بنت ملحان نجاریہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کی وفات کے بعد بیوہ ہو گئی ہیں تو وہ بہت خوش ہوئے، اور ان کی یہ خوشی کچھ زیادہ حیران کن بھی نہیں تھی، کیونکہ ام سلیم ایک پاک دامن، سنجیدہ، عاقلہ اور بہت اچھی صفات والی خاتون تھی۔ چنانچہ ابو طلحہ نے اس بات کا ارادہ کر لیا کہ دوسرے خواہش مندوں سے پہلے ہی ان کو نکاح کا پیغام دے دیں، اور ان کو اس بات کا پورا اطمینان تھا کہ ام سلیم ان کے مقابلے میں کسی دوسرے شخص کو اپنے لیے منتخب نہیں کریں گی، کیونکہ وہ جوان ہونے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں اونچے مقام کے مالک اور ایک دولت مند شخص تھے۔ اس کے علاوہ ان کو اپنے قبیلے بنو نجار کا مشہور شہ سوار اور مدینہ منورہ کے ایک ماہر تیر انداز ہونے کا شرف بھی حاصل تھا۔ یہ سب سوچ کر ابو طلحہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی طرف چل پڑے، لیکن راستے میں ان کو خیال آیا کہ ام سلیم مکہ مکرمہ سے آئے ہوئے داعی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی باتیں سن کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر ان کے دین کی پیروی اختیار کر چکی ہیں، مگر تھوڑی دیر بعد انہوں نے اپنے دل میں سوچا کہ اس میں کیا حرج ہے، ان کا پہلا شوہر بھی تو اپنے آبا و اجداد کے دین پر مرا، اور اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا تھا۔ ابو طلحہ نے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچ کر دروازے پر دستک دی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ اس وقت ان کا لڑکا انس بھی وہاں موجود تھا۔ ابو طلحہ نے اپنے دل کی بات حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کرتے ہوئے انہیں نکاح کا پیغام دے دیا، لیکن وہ اس وقت سخت حیران ہوئے جب حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کی توقع کے خلاف کچھ اس طرح جواب دیا: ان مثلک یا ابا طلحہ لا يرد لکنی لن اتزوجک فانت رجل کافر۔ ابو طلحہ، آپ جیسے شخص کی بات رد نہیں کی جاتی، لیکن جب تک آپ کفر پر قائم ہیں میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتی۔ ابو طلحہ نے سمجھا کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا بہانہ کر رہی ہیں، اور دراصل وہ کسی ایسے شخص کو مجھ پر برتری دے چکی ہیں جو مال اور قوت کے لحاظ سے مجھ سے بہتر ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا: ام سلیم، اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے انکار کی اصل وجہ یہ نہیں ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا: پھر میرے انکار کی اصل وجہ کیا ہے؟ ابو طلحہ نے جواب دیا: سونا چاندی اور مال و دولت۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے حیرت کا اظہار کیا: سونا چاندی؟ ابو طلحہ نے کہا: ہاں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے ابو طلحہ کی بات کو رد کرتے ہوئے فرمایا: بل انی اشہدک یا ابا طلحہ واشہد اللہ ورسولہ انک ان اسلمت رضیت بک زوجا من غیر ذہب ولا فضہ وجعلت لی مہرا۔ ابو طلحہ، میں آپ کو اور اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر کہتی ہوں، اگر آپ اسلام قبول کر لیں تو میں سونا چاندی اور مال و دولت کے بغیر آپ سے نکاح کر لوں گی اور آپ کے اسلام کو اپنا مہر قرار دے دوں گی۔ ابو طلحہ کو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کی دعوت دین۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بات سن کر ابو طلحہ کے ذہن میں اپنے بت کا خیال آ گیا، جس کو انہوں نے نہایت عمدہ اور قیمتی لکڑی سے تراشا تھا اور قبیلے کے دوسرے رئیسوں کی طرح اسے اپنے لیے مخصوص کر رکھا تھا۔ لیکن حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے مزید دین کی دعوت دینے لگی۔ چنانچہ فرمایا: الست تعلم یا ابا طلحہ ان الہک الذی تعبدہ من دون اللہ قد نبت من الارض۔ ابو طلحہ، کیا آپ کو یہ بات نہیں معلوم کہ اللہ کو چھوڑ کر آپ جس معبود کی پرستش کرتے ہیں وہ زمین سے اگا ہوا ہے؟ فقال بلی۔ ابو طلحہ نے ندامت والے لہجے میں کہا: کیوں نہیں، میں یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا: افلا تشعر بالخجل وانت تعبد جذع شجرۃ جعلت بعضہ لک الہا بینما جعل غیرک بعضہ الآخر وقودا لہ یصطلی بنارہ او یخبز علیہ عجینہ۔ تو کیا آپ کو کبھی اس بات پر شرمندگی کا احساس نہیں ہوتا کہ درخت کے ایک ٹکڑے کو معبود یعنی خدا بنا کر آپ اس کی پوجا کرتے ہیں، اور اسی درخت کے دوسرے ٹکڑے کو کوئی دوسرا شخص آگ جلانے کے لیے ایندھن کے طور پر استعمال کرتا ہے اور اس سے کھانا پکاتا ہے؟ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے تھوڑا رک کر مزید فرمایا:
نور اسلام سے منور ہونا۔ ابو طلحہ اگر آپ مسلمان ہو جائیں تو میں آپ کے ساتھ شادی کر لوں گی، اور اس صورت میں اسلام کے سوا میں آپ سے کسی مہر کا مطالبہ نہیں کروں گی۔ ابو طلحہ نے پوچھا، مجھے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا طریقہ کون بتائے گا؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، یہ کام میں خود کر لوں گی۔ ابو طلحہ نے وضاحت چاہی، وہ کس طرح؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے سمجھاتے ہوئے فرمایا، وہ اس طرح کہ آپ اپنی زبان سے کلمہ حق ادا کرتے ہوئے اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر آپ اپنے گھر جائیں اور اپنے بت کو توڑ کر پھینک دیں۔ یہ سن کر ان کا چہرہ خوشی سے جگمگا اٹھا اور وہ فوراً بول پڑے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور پھر انہوں نے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کر لیا۔ مسلمان اس نکاح کے متعلق کہتے تھے، ہم نے آج تک کسی مہر کے بارے میں نہیں سنا جو ام سلیم کے مہر سے زیادہ بہتر اور قیمتی ہو۔ انہوں نے اسلام کو اپنا مہر قرار دے دیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی غزوات میں شرکت، اور اس روز سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو گئے، اور انہوں نے اپنی پوری اور بے مثال صلاحیتیں اسلام کی دعوت اور اس کو پھیلانے کے لیے وقف کر دی۔ وہ ان 70 افراد میں سے تھے جو بیعت عقبہ میں شریک ہوئے۔ اس وقت ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں۔ وہ ان 12 آدمیوں میں سے بھی تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں آباد مسلمانوں کی حفاظت اور خدمت کے لیے امیر مقرر کیا تھا۔ وہ تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے اور ان میں بہت بہادری اور جوان مردی کا مظاہرہ کرتے رہے، لیکن ان کا سب سے بڑا اور ناقابل فراموش دن یوم احد ہے، جس کا مختصر واقعہ ہم بیان کرتے ہیں۔ غزوہ احد کا واقعہ۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے انتہا محبت تھی، ایسی محبت جس کی جڑیں ان کے دل کی گہرائیوں میں اتری ہوئی تھی، ایسی محبت جو ان کی رگوں میں خون کے ساتھ گردش کرتی تھی۔ ان کا حال یہ تھا کہ آنکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے سیر نہ ہوتی تھی، نہ آپ کی پیاری باتیں سننے سے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سیراب ہوتے، اور جب کبھی تنہائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے تو گھٹنوں کے بل بیٹھ کر محبت بھرے انداز میں کہتے، نفسی لنفسی کا الفدا ووجہی لوجہی کا البقاء، میری جان آپ پر قربان ہو، میرا چہرہ آپ کے لیے ڈھال ہے۔ جنگ احد میں جب ایک موقع پر مسلمان شکست کھا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجبوراً کچھ فاصلے پر چلے گئے تو مشرکین نے ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت مبارک شہید کر دیے، پیشانی اور ہونٹوں کو زخمی کر دیا، اور چہرہ مبارک لہو لہان ہو گیا، یہاں تک کہ دشمنوں نے یہ افواہ اڑا دی بِأَنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قتل کر دیے گئے، جس سے مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ دشمنوں کے سامنے سے شکست کھا کر بھاگنے لگے۔ اس کٹھن وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف چند صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم رہ گئے تھے، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ان میں پیش تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جانثاری۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ایک مضبوط پہاڑ کی طرح کھڑے ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے تیروں اور نیزوں سے بچنے کے لیے ان کی آڑ لے رکھی تھی۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کمان کی تاج چڑھائی اور اس پر تیر جوڑ جوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے کفار پر تیروں کی بارش کر دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایڑیا اٹھا کر یہ دیکھنے کی کوشش کرتے کہ ان کے تیر کہاں گر رہے ہیں تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے کے خوف سے یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے ہٹا دیتے، بی ابی انت و امی لا تشرف علیہم فیصیبوک، ان نحری دون نحرک و صدری دون صدرک وجعلت فداک، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ان کی طرف نہ جھانکے کہیں وہ آپ کو زخمی نہ کر دیں، میری گردن آپ پر قربان، میری جان آپ پر فدا، میں آپ کی حفاظت میں سینہ سپر ہوں۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے ایک مجاہد تیروں سے بھرا ہوا ترکش اٹھائے ہوئے بھاگا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، انصر سہامک بین یدی ابی طلحہ ولا تمض بها ہاربا، اے بھاگنے والے یہ تیر ابو طلحہ کے سامنے پھینک دے تاکہ یہ کام آ سکے، بھاگتے ہوئے انہیں اپنے ساتھ مت لے جا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلسل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع فرماتے رہے، یہاں تک کہ 3 کمانیں ٹوٹ گئیں اور بے شمار دشمن موت کے گھاٹ اتار دیے۔ پھر لڑائی ختم ہو گئی اور اللہ تعالی نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت فرمائی۔
آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ کی راہ میں باغ صدقہ کرنا۔ جس طرح حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کے مواقع پر کھلے دل سے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے حاضر رہتے، اسی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے ہر موقع پر کبھی کوتاہی سے کام نہیں لیتے تھے۔ انہی مواقع میں سے ایک موقع یہ ہے، ان کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ تھا جو اپنے درختوں کی کثرت، پھلوں کی عمدگی اور پانی کی شیرینی کے لحاظ سے مدینہ منورہ کے تمام باغوں سے اچھا تھا۔ ایک روز حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے گھنے سائے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ اچانک ایک خوش آواز پرندے نے ان کی توجہ نماز سے ہٹا کر اپنی طرف کر لی۔ اس پرندے کے سرسبز چونچ سرخ اور پاؤں رنگین تھے۔ وہ درختوں کی شاخوں پر خوشی سے چہچہاتا، رقص کرتا اور پھدکتا پھر رہا تھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ منظر اتنا بھلا معلوم ہوا کہ تھوڑی دیر کے لیے وہ اس کی خوبصورتی میں کھو گئے۔ جب ان کی توجہ نماز کی طرف واپس آئی تو وہ بھول چکے تھے کہ انہوں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، 2 یا 3۔ وہ سوچتے رہ گئے مگر کچھ یاد نہیں آیا۔ وہ نماز ختم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نفس کی شکایت کی، جس کو باغ اور اس کے گھنے سائے دار درختوں اور اس کے خوش آواز پرندوں اور پودوں کی بھینی بھینی خوشبوؤں نے نماز سے غافل کر دیا۔ پھر انہوں نے فرمایا، اشہد یا رسول اللہ انی جعلت هذا البستان صدقۃ للہ تعالی فضعه حیث یحب اللہ ورسولہ۔ اللہ کے رسول، آپ گواہ رہیں میں اس باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہا ہوں، آپ اس کو جہاں چاہیں خرچ کر دیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی مجاہدانہ تھی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری زندگی روزے دار اور مجاہد کی حیثیت سے گزاری، اور اسی حالت میں انہوں نے موت کو گلے سے لگا لیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 30 سال زندہ رہے۔ یہ پوری مدت انہوں نے روزے کی حالت میں گزاری، اور عید کے دنوں کے سوا جن کے روزے حرام ہیں انہوں نے کوئی روزہ نہیں چھوڑا۔ انہیں کافی طویل عمر ملی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت کمزور ہو گئے تھے، لیکن یہ کمزوری بھی ان کے جذبہ جہاد کو سرد نہیں کر سکی۔ وہ بڑی پابندی کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے اور دین کی دعوت پھیلانے کے لیے ہر سفر میں شریک ہوتے تھے۔ انہی سفروں میں سے ایک سفر وہ تھا کہ جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں مسلمانوں نے سمندری جنگ کا ارادہ کیا تو انہوں نے بھی اس میں شرکت کی تیاریاں شروع کر دیں۔ یہ دیکھ کر ان کے لڑکوں نے کہا، یرحمک اللہ یا ابانا لقد صرت شیخا کبیرا وقد غزوت مع رسول اللہ وابی بکر وعمر فہلا رکنت الی الراحۃ وترکتنا نغزو عنک۔ ابا جان، اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کافی جہاد کر چکے، اور اب آپ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں۔ یہ عمر جہاد کی نہیں ہے، اب آپ آرام کریں اور ہمیں چھوڑ دیں، ہم آپ کی طرف سے جہاد میں حصہ لے لیں گے۔ مگر وہ نہیں مانے، اور انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انفروا خفافا وثقالا، نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل۔ اللہ تعالیٰ نے عمر کی قید کے بغیر نکلنے کا حکم دیا ہے، خواہ ہم بوڑھے ہوں یا جوان، پھر اللہ کے راستے میں روانہ ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری سفر جہاد، اور جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کی فوج کے ساتھ بحری جہاز میں سوار ہو کر سمندر کا سفر کر رہے تھے تو سخت بیمار ہو گئے اور اسی بیماری میں انتقال کر گئے۔ انتقال کے بعد ان کو دفن کرنے کے لیے مسلمان کسی جزیرے کی تلاش میں تھے، مگر 7 روز سے پہلے ان کو اپنے اس مقصد میں کامیابی نہیں ہو سکی۔ اس دوران ان کی لاش کپڑے سے ڈھکی ہوئی تھی، ان کے درمیان رکھی رہی اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوئی، اور لاش بالکل صحیح سلامت ہی رہی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ بڑے آرام سے سو رہے ہیں، اور ان کو ان کے اہل و عیال اور ملک و وطن سے بہت دور سمندر کے درمیان دفن کر دیا گیا۔ یہ دوری انہیں کوئی نقصان نہ دے گی، کیونکہ یہ اپنے رب اللہ سبحانہ و تعالی کے قریب ہیں۔